اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعم تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں ایک ویڈیو ہم تک مومنین و مومنات نے پہنچائی جس میں مرحوم قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ایک یوٹیوبر ہے، میں نام بھی نہیں جانتا، انہوں نے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہی معجزات ابوالفضل العباس صلوات اللہ علیہ یا معجزات دیگر ذوات قدسی صفات اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ اب اس بندے نے کس طرح نقد کیا ہے قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر، وہ آپ دیکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تفصیل کے ساتھ، جیسے پہلے ہم نے اس مسئلے کو کانٹور کیا تھا، دوبارہ کرتے ہیں۔ مثال علامہ ضمیر نقوی صاحب کی ہے کہ لگ بھگ 1 یا 2 سال پہلے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ نیپال میں حضرت امام عالی مقام کی یاد میں ماتم کرتے ہوئے وہاں پر لڑکے خود کو چھریاں مارتے مارتے مر جاتے ہیں، اور پھر شام ہوتی ہے تو وہ زندہ ہوتے ہیں اور اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ ان کی اس تقریر پر خاصی بحث بھی ہوئی تھی، اور ان پر تنقید کرنے والوں میں نہ صرف جید علماء بلکہ شیعہ مسلک کو فالو کرنے والے سنجیدہ مزاج لوگ بھی شامل تھے کہ انہوں نے ذکر اہل بیت کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن شاید علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے ان سمجھانے والوں کی تنقید کی، ان کی نصیحت کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی ہے، اور اس برس ایک اور نیا واقعہ لے کر وہ حاضر ہو گئے ہیں، اور اس مرتبہ انہوں نے یہ معجزہ چین میں دکھایا ہے۔ چین کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں، انہی کی زبانی اس مختصر سے کلپ میں سنیں۔ بادشاہ چلا، جوان اکلوتا بیٹا کشتی میں ہے، بیٹا گرا سمندر میں، غرق ہو گیا۔ وزیر نے کہا اب اس وقت آپ کی ایک ہی مدد کر سکتا ہے۔ کہ وہ کہاں ہے؟ کہ وہ ہے تو مدینے میں، بہت دور، لیکن اس میں خاصیت یہ ہے کہ کہیں سے بھی پکارو وہ آ جاتا ہے۔ کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہ اس کا نام ہے حسن ابن علی۔ اس نے دل سے یہاں سے پکارا، گھوڑے پہ سوار امام حسن پانی پہ گھوڑا دوڑاتے ہوا کشتی کے قریب آئے۔ کہ کیا ہوا؟ کیوں آواز دی؟ کہ میرا بیٹا سمندر میں گر گیا۔ آپ نے ہاتھ سمندر پہ ڈالا کہ اس کے بیٹے کو واپس کر، وہ میری امانت ہے، یہ لے تیرا بیٹا، ڈالو، کل ڈالنا فیس بک پہ۔ کہنا اب نیپال کے بعد جاپان بھی آ گیا، چائنا بھی آ گیا، تم ملک کا نام لیتے جاؤ، میں تمہیں پوسٹر بنا بنا کے دیتا۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو امام عالی مقام اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے اور ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ضعیف تاریخی روایات و واقعات کا حوالہ دیتے ہیں اور من گھڑت داستانیں اور قصے سناتے ہیں۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے ان حضرت کی باتیں سن لی ہیں جو انہوں نے قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کے لحاظ سے کی، اور قبلہ ضمیر اختر کا بھی آپ نے کلپ سن لیا۔ نیپال کی معجزے کے لحاظ سے پہلی بات ہم وضاحت کر دیں کہ ہم نے شمس العلماء والمتکلمین ابوالحسن موسوی المشہدی حافظہ اللہ کی کتاب سیف العباس سے نیپال کے اس معجزے کا حوالہ دیا تھا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا قبلہ ضمیر اختر نقوی نے کہیں اپنی ویڈیوز میں ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد یہ پرنٹ ہوئی ہے۔ اسی طرح سامعین گرامی قادر، ہم نے دیگر اور بھی کتابوں کا حوالہ دیا تھا جس پہ کوئی جواب نہیں آیا۔ اب یہ حضرت جو ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے عبدی جہل کا ثبوت دیا، پرلے درجے کی جہالت انہوں نے دکھائی اپنی ویڈیو میں۔ یہ ضعیف تاریخی روایات کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ ان ذوات کے لحاظ سے صحیح روایات بھی موجود ہیں، بالکل ہیں، ہم نے کب انکار کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتہ تو خدا را پہلے جا کے اپنی کتابیں پڑھیں، اس کے بعد آ کے باتیں کریں، بعد میں ہر چیز کو آپ آ کے ڈسکس کریں۔ پہلے ایٹ لیسٹ اپنے گھر کی کتابیں تو پڑھ لیں۔ اگر تاریخ کی ساری روایات ضعیف ہوتی ہیں، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی، تو آپ کے اتنے سارے ائمہ نے تاریخ پر مشتمل کتابیں کیوں لکھی؟ امام طبری نے لکھی، امام ابن کثیر نے لکھی، امام ابن خلدون نے لکھی، اسی طرح امام ابن اثیر جزری نے، امام خلیفہ بن خیاط نے، اور اسی طرح چلیں خلیفہ بن خیاط کا تو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ۔ پھر اسی طرح آپ کے امام محمد بن سعد جو بخاری سے بھی پرانے امام ہیں، پھر ان سے بھی پرانے امام ابن ہشام، پھر ان سے بھی پرانے امام ابن اسحاق، آپ کے اتنے درجنوں ائمہ علماء نے تاریخ کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔
تو پھر حافظ ابن حجر کی باقاعدہ تاریخ کے اوپر کتاب جو اصحاب کے حوال پہ ہے وہ موجود ہے، الاصابہ. پھر اسی طرح حافظ ابن اسیر کی اسد الغابہ، ابن عبد البر اندلسی کی الاستیعاب، ان ساری کتابوں کا پھر آپ انکار کیوں نہیں کرتے؟ انکار کرو نا ان کتابوں کا، کہہ دو کہ صحابہ کا ہونا ثابت نہیں ہے. کیا جہالت ہے بھائی. آپ نے ابھی تک، میں 100% کہتا ہوں کہ اس بندے کا مکتب اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ ائمہ اہل سنت نے تاریخ کے اوپر کتنی کتابیں لکھی ہیں. حدیث سے زیادہ تاریخ، سیر، مغازی کے اوپر کتابیں موجود ہیں آپ کے یہاں. متقدمین سے لے کے متاخرین تک درجنوں علماء، ائمہ، انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ پروموٹ کیا، اور یہ حضرت بیٹھے ہیں. اور سامعین گرامی قدر، یہ میری کوئی ذاتی بات نہیں ہے، آپ اس چیز کے لیے علامہ قاضی اطہر مبارک پوری صاحب کی کتاب تدوین سیر و مغازی کا مطالعہ کریں، جو میرے برادران اہل سنت مجھے سن رہے ہیں اس وقت. اسی طرح مولانا عثمان غنی نعمانی، ان کی کتاب یہ علوم السیر، اصول و مصطلحات، اس کا بھی آپ مطالعہ کر کے دیکھیں. یہ علوم السیر پر اصول و مصطلحات انہوں نے کتاب لکھ کر اس بات کی سب سے بڑی مطبوعہ دارالسلام یہاں نشاندہی کی ہے سامعین گرامی قدر کہ اصول حدیث، علل حدیث اور معاملے ہیں، اور اصطلاحات سیر و مغازی و تاریخ اور معاملات ہیں. تاریخ اور حدیث کے الگ الگ پیران ہیں، یہ الگ الگ اس کے باقاعدہ پارٹس ہیں دین کے لحاظ سے. ان دونوں کے رولز اور ریگولیشنز میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ حضرت کو جب پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے ڈیفینیٹلی اس طرح کی جہالت دکھانا. اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ جناب آپ کے مسلک میں، آپ کو تو خیر ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ علم تاریخ اور علم حدیث میں کیا تضاد ہے، کیا اس میں کامن چیز ہے، کیا اصول و ضوابط ہے، کیا رولز اور ریگولیشنز ہے، کیا اس میں سارا کا سارا ایک سٹینڈرڈ ہے، کس طرح ڈیولپ کیا آپ کے ائمہ نے، آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر ضعیف روایت بھی آپ کے ہاں رد نہیں کی جاتی. آپ کے ہاں بلحاظ شواہد یا تعارض بین سند والمتن، ان اصول و ضوابط کو دیکھتے ہوئے یا توثیق متن در قرآن کی مطابقت میں ضعیف حدیث کو بھی مقبول قرار دیا جاتا ہے. کم از کم اصطلاحات روایات پر کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں. ہاں، ہر چیز کو عقل پر لا کر رد کرنا اور پھر ڈرامے بازیاں کرنا، یہ اللہ جانے ان لوگوں کو کب عقل آئے گی، کب یہ مطالعہ شروع کریں گے. وہ فیس بک، ٹویٹر وغیرہ سے جان چھوٹے، یہ دماغ میں جو ہوس اور گند بھرا ہوا ہے اس سے جان چھوٹے تو اس طرف آئے نا. وہ جان چھوٹ جائے تو مکتب اہل بیت کی طرف نہ آ جائیں. خیر سن لوڑ بھی نہیں نہ آنا. سامعین گرامی قدر، زیر نظر ویڈیو میں قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا حوالہ دیا تھا، الدمۃ الثاقبہ، جلد نمبر اول میں، اس میں صفحہ نمبر 525 میں بالکل شاہ چین کی بیٹی زندہ ہو گئی، یہ واقعہ موجود ہے، بالکل ہے. صاحب الدمۃ الثاقبہ نے پورا باب قائم کیا ہے باقاعدہ اس پہ. وہ قبلہ ضمیر اختر نقوی سے تھوڑا سا سلپ آف ٹنگ ہو گیا، ان سے بیٹی کی جگہ بیٹا نکل گیا. لیکن چلیں بہرحال شاہ چین کی مدد کی ہے امام مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ، مولا حسن کی معجزات کے چیپٹر میں موجود ہے. تو اس کتاب کے لحاظ سے سامعین گرامی قدر، اب ان حضرت نے فالتو قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جی یہ ہے کہ نہیں ہے. وہ اتنی چیں پیں کرنے کے بجائے اگر کتابوں پہ دھیان دے دیا ہوتا تو اتنی کم از کم بونگیاں تو نہ چھوڑتے. اور میرے بھائی، تم نے ابھی تک سنی کتابوں کو صحیح طرح نہیں پڑھا، تم جانتے ہی کیا ہو شیعہ کتابوں کے بارے میں. خیر اب اس کتاب کے اوپر اور مقصرین حضرات بھی اپنی کھرک دور کر لیں. ان کے بزرگ تہرانی کی کتاب الذریعہ، جلد نمبر 8 میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 186 پر انہوں نے یہاں پر ترجمہ 1118 میں دمۃ الثاقبہ کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس کے مصنف الحاج محمد باقر بن عبد الکریم دہشتی البہبہانی النجفی کا بھی تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ کتاب بھی معتبر کتب میں شامل ہے، اور یہ اپنے مصنف تک بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی یہاں پہ کلیئر ہو گئی. سامعین گرامی قدر، اب یہ معجزات، کرامات، مردے کو زندہ کرنا یا دیگر جس طرح کی بھی چیزیں ہیں جو اہل بیت سے، اصحاب اہل بیت سے، ایضاً اولیاء امت سے سرزد ہوئے ہیں، کیا ان کا مطلق انکار کر دینا واقعی علمی لحاظ سے کوئی بات بنتی ہے؟ اگر یہ تو اس بارے میں کہتے ہیں ہاں، تو یہ ان کی جہالت ہے. اہل سنت کو میں سب کو اس پوائنٹ پہ لا کر کھڑا نہیں کروں گا کہ وہ اس چیز کو نعوذ باللہ من ذالک آن کرتے ہیں. کیوں؟
یہ میرے پاس اس وقت مطبوعہ بیروت موجود ہے، فتاوی سراجیہ. فتاوی سراجیہ میں صفحہ نمبر 309 پر بالکل واضح آپ دیکھ رہے ہیں عبارت موجود ہے، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات برحق ہیں. کرامات اولیاء برحق ہیں الحمدللہ. تو سامعین گرامی قدر، میں اب ان سے پوچھتا ہوں، جب آپ کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں اولیاء کی کرامات کو برحق لکھا ہوا ہے، تو حسن ابن علی سے بڑا ولی کون ہو گیا؟ مجھے یہ بتائیں صلوات اللہ علیہ. جب امام مجتبیٰ کو آپ ولی مانتے ہیں، یا تو کہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک امام مجتبیٰ کو ولی نہیں مانتے، تو آپ کی پول کھل جائے گی، پھر آپ کو سنی پکڑ کے جتیاں ماریں گے کہ حسن ابن علی اگر ولی نہیں ہے تو پھر کائنات میں ولی کون ہے؟ میں اپنے منصف مزاج سنی بھائیوں سے اور سنی بہنوں سے، سنی بزرگان سے پوچھتا ہوں کہ آپ امام مجتبیٰ کو ولی نہیں مانتے، حسن ابن علی کو ولی نہیں مانتے؟ تو بھائی جب مانتے ہیں ان کی تو ولیوں کی کرامات آپ کے نزدیک برحق ہیں. اور یہ صرف فتاوی سراجیہ میں نہیں، یہ درجنوں علماء اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، ائمہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اولیاء کی کرامات برحق ہیں. اس پہ علماء اہل سنت کا اتفاق ہے. ہم پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز پہ وضاحت دے چکے ہیں. تو سامعین گرامی قدر، مجھے نہیں لگتا کہ جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل سلیم ہے وہ ان لوگوں کے جہل کو پروموٹ کرے گا. کتابیں پڑھنی نہیں، مطالعہ کرنا نہیں، اور منہ اٹھا کے آگے اعتراضات کرنے سادات کے اوپر. خیر، مجھے اس بارے میں اور کچھ نہیں کہنا. اب منصف مزاج سنی بھائیوں سے میں ایک سوال، بلکہ ان سے کیا کر رہا ہوں، ان کے لیے رکھ کے جا رہا ہوں کہ ان جیسے ناسبیوں کو جا کے سب سے پہلے تو یہ بات پوچھیں کہ جب کرامات و معجزات اولیاء پر اتفاق ہے تو حسن ابن علی کے معجزے سے انکار کس کھاتے میں ڈال رہے ہو پھر؟ ہاں، وہ یا تو بغض اہل بیت ہے، ناسبیت ہے، یا پھر ماشاءاللہ سے سعودی ریال بہت چمک رہے ہیں. تو سامعین گرامی قدر، میرے پاس کہنے کا اور کچھ نہیں ہے. منصف مزاج برادران اہل سنت خود فیصلہ کریں گے. والسلام.